رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو اور ان کی ایمرجنس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر دیا جائے، اور ان کی ذات کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر جو مغربی مصنفین نے، مستشرقین نے، مسیحی مصنفین نے، انٹا اسلام جو مفکرین ہیں، انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی آراء لے لی جائے۔ فریڈ ایم ڈونر ہیں، انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے دی نیو کیمبرج ہسٹری آف اسلام، اس میں بھی ان کا اوریجنز آف اسلام کے حوالے سے ایک بڑا وسیع ایک مضمون ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بڑی مشکل جو پیش آتی رہی ہسٹورینز کو کہ اگر یہ جاننا چاہیں کہ اسلام کب سے نازل ہوا، کب سے آیا، یا قرآن کب سے اس انسانوں کے درمیان موجود ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑی مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹری سورسز ہمارے پاس موجود نہیں۔ ڈاکومنٹری سورسز سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئنز ہوں، کوئی ہمارے پاس ریٹن ڈاکومنٹس ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ طبری وغیرہ، طبقات ابن سعد وغیرہ میں 8ویں صدی ہجری سے، 8ویں صدی عیسوی سے اس کے بارے میں تفصیلاً چیزیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے جو 200 سال ہیں یا 150 سال ہیں، ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ اس عرصے میں 780 عیسوی تک مسلمان مفکرین کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے تفصیلی جو اس چیز کے بارے میں، ایسے چنکس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ 770 اور 780 کے بعد مسلم مفکرین کی کتابیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک اسلام تھا، ایک حضور نبی کریم، ایک محمد عربی تھے، اور وہ اس طرح مکہ میں تھے اور اس طرح کیا۔ آپ اسی کو اسٹیبلش ہسٹری کہتے ہیں؟ کیا آپ کس طریقے سے اس کو ثابت کریں گے؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ، چونکہ آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تاریخ کی روشنی میں نمودار ہوا، تو وہ تاریخ کی روشنی اگر ہم کرسچینٹی اور ڈاکومنٹری کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ پکچر ڈپکٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے وہ ماننا ہے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں والی جو تاریخ ہے وہ تو ذرا ڈفرینٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ، یہ مسیحیوں کی تاریخ، یہ فلاں کی تاریخ، اس سے قطع نظر کر کے پہلے یہ دیکھیے کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اسٹیبلش ہسٹری میرے نزدیک دو ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی دور میں انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر نسلاً بعد نسلاً پورے اتفاق کے ساتھ اپنے ہاں کے کسی واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جم غفیر کی شرط پھر بھی پوری اترتی ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی اصطلاحات نہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ اصلاً اسی ذریعے سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اجماع اور تواتر پر مبنی حقائق ہیں جن کو ایک مورخ کہیں لکھ دیتا ہے، کوئی بیان کرنے والا کہیں بیان کر دیتا ہے۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو لینگویج کی ہے، یعنی عربی زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ کیا عربی زبان اس کے ساتھ وجود میں آئی؟ انگریزی زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ اردو زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ کیا آپ اس لغت کے وجود میں آنے سے اردو زبان کی تعریف شروع کریں گے؟ تو زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کسی علاقے کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد کہ جس کے کوئی افسانہ بنا دینے کے بارے میں عقلاً ایمان لانا ممکن نہ ہو، عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے لوگ اتنی بڑی تعداد میں کسی جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، کسی کہانی پر جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ پہلے دن سے اس کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی نسلیں اس کو اخذ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یہی چیز اصل میں اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے۔ مورخ اس کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی اگر میں مثال کے طور پر مورخ کا قلم سنبھال لوں تو جو کچھ آپ کا جم غفیر پیدا کر رہا ہے اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کو ثبت کروں گا۔ یعنی میں خود ایک مورخ کی حیثیت سے اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یا میں یہ کروں گا اس سے مستند ترین تاریخ وجود میں آ جائے گی، یا پھر اخبار احاد ہو۔ اخبار احاد کیا ہے؟ یہ بھی کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ علم کی اصطلاحات ہے۔ اخبار احاد کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ بات تو ساری دنیا سے سن لی کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کی یہ شخصیت تھی، انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، پاکستان بنا،
پاکستان فلاں تاریخ کو بن گیا، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس کے لیے مجھے کوئی کتاب کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی شخص کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے فلاں موقع کے اوپر ایک تقریر کی، ظاہر ہے کہ تقریر کے کوئی 2 یا 4 جملے اگر مجھے کسی سے ملیں گے، اگر وہ لکھی گئی ہے تو تحریری شکل میں کہیں سے دستیاب ہو جائے گی تو میں اس کو اس کا حصہ بناؤں گا. لیکن میرے ہاں جو تاریخ کے لیے قلم اٹھانے کا محرک بنتا ہے وہ اصل میں اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، وہ اجماع اور تواتر سے ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس معاملے میں ایک بڑی بنیادی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس کمیونٹی کی یہ تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے اپنے علم، اپنی معلومات اور اپنی روایت کو اہمیت نہیں دیتے. وہ روایت اگر خبر واحد پر مبنی ہے تو میرے نزدیک جرم و نقد کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اگر وہ اجماع اور تواتر پر مبنی ہے تو اپنی ذات میں ایک ذریعہ علم بن جاتی ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری اپنی روایت ہے اس میں جب اس واقعے کو کوٹ کیا گیا تو اورلی کیا گیا، ریٹن بہت کم ہے یا بعد میں ہے، تو وہ جو اورل ٹریڈیشن ہے اس میں ایک ہی واقعہ یا ایک ہی واقعے کی مختلف زاویے جب بیان کیے گئے ہیں تو ایک دوسرے سے اس قدر کنٹراڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. آئیے وہاں پر بھی وہ اقدار مشترکہ جو ہے ان کو لے لیں، یعنی جو اجماع اور تواتر سے منتقل نہیں ہے. مثلا یہ کہ محمد بن عبداللہ یہ فلاں خاندان میں پیدا ہوئے تھے، یہ لوگ وہاں بستے تھے، اس بستی کا نام مکہ تھا، وہ عرب کی سرزمین میں ایک بستی ہے، وہاں پر انہوں نے 40 سال کی کم و بیش عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن واقع ہوئی؟ اس میں ایک مجھے بالکل ایسی ہی بات ہے. یعنی ہمارے ہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 آدمی تھے، 5 آدمی تھے جنہوں نے کہیں غار سے نکل کر یہ بات بیان کرنا شروع کر دی. یعنی جس چیز کو اسٹیبلش ہسٹری کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی سلطنت سے اپنی قومی زندگی کی ابتدا کی. جن کو آپ ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، جن کی حکومتیں قائم ہوئیں، یہ کنٹینیوٹی کوئی تاریخ میں دیومالائی حقیقت نہیں ہے، یہ شخصیات بھی دیومالائی نہیں ہے. ان کے بارے میں تو ہماری پوری کمیونٹی پہلے دن سے اس خبر کو منتقل کر رہی ہے، پہلے دن سے کر رہی ہے. یہ پوری کمیونٹی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا کوئی امکان نہیں. میں یہود کی تاریخ میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں گا، یورپ کی تاریخ میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں گا. یہ بات کہ آپ ایک برق تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ تو مستند ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت یہاں قائم ہوئی تھی، یہ کیوں استناد کا درجہ نہیں رکھتا؟ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے جس کو ہمیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے قطعی نتائج نکالنے کے لیے. اور اخبار احاد پر مبنی تاریخ جس وقت ایک مورخ لکھتا ہے، مورخ ایک فرد ہوتا ہے، وہ بھی دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے ہاں کیا چیز مانی جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب یہی بات بیان کر رہے ہیں. یا وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا تھا، میرے پاس فلاں کتاب آ گئی تھی، مجھے فلاں شخص نے یہ معلومات وہاں پہنچا دی تھی. یعنی یہ دونوں ہی سورسز ہیں، آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں دونوں ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں. یونان، افلاطون، سقراط، ظاہر ہے کہ ان کی شخصیات کا بھی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں سورسز کو استعمال کرتے ہیں. اگر پہلے سورس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسٹیبلش ہسٹری. دوسرے سورس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے گی تو اس سے ایک ضمنی علم حاصل ہوتا ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. بنائے استدلال بنانے کے لیے ہمیں پہلے سورس تک محدود رہنا ہوگا. اس میں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جم غفیر کی سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اسے ہمیں لینا چاہیے اور تواتر سے لینا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جم غفیر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں عقل یہ ماننے سے انکار کر دے کہ یہ سب مل کے کوئی سازش کر کے تاریخی عمل کو شروع کر دے. جی درست ہے، لیکن اس میں سازش کا لفظ تو شاید میں استعمال نہ کروں، لیکن ایک نیچرل رویہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں وہ جسے دیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ جم غفیر کی عقائد، اس کی تاریخ کے خلاف جب کوئی چیز آتی ہے یا کوئی چیز اس کے خلاف انہیں معلوم پڑ جاتی ہے، وہ اخبار احاد ہوں یا تواتر سے چیزیں آ رہی ہوں، وہ جم غفیر انہیں کتر کے نکل جاتا ہے. یعنی وہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ وجہ وقاص جو بات کہہ رہے ہیں، بہت ساری معلومات جو ہمیں
اخبار احاد سے ملتی ہیں، ہم صرف اسی لیے اسے ختم کر دیتے ہیں یا اس سے ضمنی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسے ضمنی علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں تواتر بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ تواتر جو ہے وہ ان اخبار احاد کو اس بنیاد پہ چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ یہ ان تک جو ہے وہ استناد سے نہیں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ تو لازماً ہوگا نا، یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ اس وقت یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور کوئی دو آدمی ہمیں آ کے اس سے کوئی مختلف اطلاع دیں تو وہ دو آدمی جیسے ہی شکر کیوں نہ ہو، کون مانے گا ان کی بات؟ یا کوئی شخص اگر مثلاً یہ کہے کہ آپ سب حضرات بڑی غلطی کھا گئے ہیں، ہندوستان میں کبھی مغلوں کی کوئی حکومت قائم نہیں، کبھی انگریز نہیں آئے، یہ سب تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کون مانے گا اس کی بات؟ اسٹیبلش ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خود معیار بن گئی ہے اس بات کا کہ خبر واحد کو اس کے دائرے کے اندر کھڑے ہونا چاہیے، یعنی جو آدمی بھی کوئی بات بیان کر رہا ہے وہ اگر ان مسلمہ حقائق کے خلاف ہو، مسلمہ حقائق کا لفظ بھی اسی لیے بولا جاتا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ نسل بعد نسل ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو اسے جھٹلانے کے لیے اب کوئی اس سے بڑی چیز لانی چاہیے، یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ محض یہ بات کہیں کہ تم لوگوں کی بات فلاں کتاب میں کیوں نہیں لکھی۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ تو خود کتاب اس کی محتاج ہے کہ اس کی بنیاد پر وجود پذیر ہو، یعنی تبری کہاں سے تاریخ لیں گے بھائی، یا اسی اسٹیبلش ہسٹری کو بیان کریں گے اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی انفرادی طور پر واقعات بیان کرنے والے لوگ آ جائیں گے یا ان کی ملاقات ہو جائے گی یا ان کو کوئی کتاب دستیاب ہو جائے گی، ان کو کوئی لکھی ہوئی چیز مل جائے گی، ان کے علم میں کوئی خط آ جائے گا، اسی کو نقل کریں گے نا۔ تو مورخ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جب بھی پیدا ہوگا خود اس کے ذرائع علم کیا ہے، وہ کس بنیاد پر کہتا ہے، جب اصل بنیاد وہ ہے تو اسی کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے بالخصوص مستشرقین کے ہاں یا جن لوگوں نے حالیہ زمانے میں یہ کام کیا ہے، یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس چیز کو خود احتیاج ہے کہ وہ کس بنیاد پر کھڑی ہو، وہ اس اصل کے لیے استناد وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ سر، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، یہ اسٹیبلش ہے، لیکن کن انسینٹیوز کے تحت بنایا اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ہو سکتی ہے، اس کے جزوی واقعات پر بھی ہو سکتی ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، ہو سکتا ہے یہاں کے رولرز نے، انگریز نے خود اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کام کروایا ہو ان سے، جیسے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے بھی، اور اس کے لیے وہ کچھ چنک سے، کچھ واقعات سے اور کچھ چیزوں سے دلائل بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی مثال کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے کر جایا جائے اور اسلام کے عروج یا نمودار ہونے تک ہم لے کر جائیں، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین نے کیا ہے، خاص طور پر پیٹریشیا کرون کا نام اس میں ہم لے سکتے ہیں، ایون جے اسمتھ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، ایک سمجھدار اور انتہائی فتین انسان تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس خطے میں سرداری حکومت تو ایسا مناسب ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے، جن کو حاصل کیا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے خلاف ایک دوسرا دعوے دار بھی پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے پاس سرداری ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ فرٹائل کریسنٹ کا جو ایریا ہے اس میں ایک اور بھی منصب ہوتا تھا جو روایات کے مطابق موجود تھا وہاں پر تاریخی طور پر، وہ یہ کہ نبوت کا، تو اس نبوت کے اس منصب کو انہوں نے حاصل کرنا چاہا کیونکہ یہ